اب انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق جو عقیدہ عوام کو رکھنا چاہیے، مسلمان کو رکھنا چاہیے، خواص کو رکھنا چاہیے، کہ جو مسلمان ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں جو اعتقاد رکھنا ہوگا اسے ہم بالتفصیل عرض کریں گے۔ اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقاً انکار بھی بڑا خطرناک ہے، اس کا ہم حکم بیان کریں گے۔ اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے لیے غلط عقیدہ رکھے تب بھی وہ قابل گرفت ہوگا۔ تو اس پہلے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب، پہلے ہم غیب کے معانی جان لیتے ہیں، پھر یہ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی علم غیب حاصل ہو سکتا ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور پھر انشاءاللہ عقائد کا بیان کا آغاز ہوگا۔ ویسے تو جب ہم نے پہلے توحید و شرک کے ضمن میں علم غیب کے بارے میں کلام کیا تھا تو اس کی تعریف اور مکمل طور پر اس کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ غیب کسے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ موضوع دوبارہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اعتبار سے، لہذا دوبارہ عرض کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ غیب اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں کہ جسے حواس خمسہ یا عقل سے نہ جانا جا سکے، بلکہ صرف کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بندہ جو مومن ہو، مسلمان ہو، اس کے خبر دینے سے ہی اس کا علم حاصل ہو۔ اب وہ بندہ چاہے نبی ہوں، چاہے صحابی ہوں، چاہے اللہ کے ولی ہوں، وہ جو خبر دیں گے پوشیدہ امور کی، ایسے پوشیدہ امور جن کو آپ حواس خمسہ یا عقل سے نہیں جان سکتے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ ہم نے دو لفظ استعمال کیے، حواس خمسہ اور عقل۔ پہلے حواس خمسہ لے لیں۔ حواس خمسہ حواس حس کی جمع ہے، اور حس اس قابلیت اور صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی 5 صلاحیتیں رکھی ہیں۔ مثلا ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، سونگ کر علم یا کسی چیز کو جان لیتے ہیں، سن کر جانتے ہیں، چکھ کر جانتے ہیں، یا چھو کر اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 5 حصے ہیں، اس کی حص کی جمع حواس ہے، اور خمسہ عربی میں 5 کو کہتے ہیں، اس لیے انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی دیکھنے کی قوت ہے، سونگنے کی ہے، چکھنے کی ہے، سننے کی ہے، اور چھونے کی قوت اور صلاحیت، اس کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا ادراک کرتے ہیں۔ اور عقل اس نور کو کہا جاتا ہے کہ جس نور کی برکت سے انسان اچھائی برائی میں، صحیح غلط میں تمیز کر سکتا ہے۔ تو عقل کوئی مادی شے نہیں ہوتی بلکہ ایک نور کا نام ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا اختلاف ہے کہ اس نور کا ٹھکانہ کہاں ہے، کیا قلب میں ہے یا ادھر دماغ میں، ذہن میں ہے، اس کھوپڑی کے اندر ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یعنی زیادہ جمہور کا قول یہی ہے کہ دماغ میں عقل کا مستقر اور ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ویسے عقل ایک نور ہے جس سے آپ صحیح غلط، اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کر سکتے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ غیب وہ چیز ہے جس سے حواس خمسہ سے اور عقل سے نہ جانا جا سکے، یعنی آپ نہ اسے دیکھ کر جان سکیں، نہ سن کر، نہ سونگ کر، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، نہ اپنے عقل کے نور سے اس کو جان سکیں عقلی اعتبار سے، بلکہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مومن مسلمان مقرب بندے کی خبر دینے سے ہی اس کا علم حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ جنت کو لے لیں کہ جنت نہ ہم نے اس کو دیکھا، نہ ہم نے اس کی کوئی آواز سنی، نہ اس کی کوئی خوشبو ہے کہ ہم اس کو سونگ کے اندازہ کریں کہ جنت ہے، نہ ہم نے جنت کو چکھ کر جانا ہے، نہ چھو کر جانا ہے، نہ اپنے نور عقل سے کوئی ایسے آلات ایجاد کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت تک پہنچے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے جنت کا علم حاصل ہوا، لہذا جنت غیب ہوئی۔ اسی طرح دوزخ ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ غیب الغیب ہے، عذابات قبر ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کے احوال ہیں، جنت کے تمام اور دیگر پوشیدہ امور کی خبر دینا، یہ سب کے سب غیب ہے، اور اس کا علم رکھنا علم غیب ہے۔
غالباً اس تعریف سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے نوازا گیا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی امت کو آ کر بتاتے ہیں کہ اگر تم ہماری اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور یہ انعام ملیں گے، اگر تم ہماری نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح عذاب تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ لہذا ہر نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے، اس لیے اس تعریف کی روشنی میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً ثابت ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنت کے بارے میں جانتے ہیں، نہ دوزخ کے بارے میں، نہ عذابات قبر کے بارے میں، حالانکہ آپ سے یہ چیزیں سیکھیں اور آپ نے امت کو بتائی بھی ہیں۔ قرآن پاک سے چند اس کی دلیلیں سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم غیب سے نوازا ہے، خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے، یعنی علم غیب پر مطلع کرنے کے لیے، غیب پر اطلاع دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی؟ اگر کوئی کہے گا جھوٹی ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر آپ سچا مانیں اور ماننا ہی پڑے گا تو یقینی سی بات ہے کہ پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب پر مطلع کرنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اسی طرح سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالی غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس وہ کسی کو بھی اپنے غیب پر اطلاع نہیں دیتا ہے یا اپنا غیب اس پر ظاہر نہیں فرماتا ہے، الا من ارتضی من رسول، مگر جسے وہ منتخب کر لے رسولوں میں سے، جس کو وہ رسولوں میں سے وہ منتخب کر لے، اس کا انتخاب کر لے، اس کو چن غیب پر مطلع کر دیتا ہے، اس پر غیب کو ظاہر کر دیتا ہے، غیب کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ کے دولت سے نوازا ہے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں تو بڑا ہی نفیس بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں، غیب کی خبر دینے میں بخیل نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے کہ بخیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ہو اور جس مقام پہ شریعت تقاضا کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول چاہتے ہوں کہ یہاں خرچ کرے، اس مقام پہ وہ خرچ نہ کرے۔ لہذا اس سے ضرور ثابت ہوا کہ بخیل وہ شخص ہوگا جس کے پاس نعمت موجود ہوگی لیکن وہ خرچ نہیں کر رہا ہوگا صحیح مقام پر۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوں فرماتا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہیں، تب بھی اتنا ضرور ثابت ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے لیکن آپ دوسروں کو دے نہیں رہے، جبکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، نفی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی علوم غیبیہ کی دولت رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا امتی کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا، اور آپ کے واسطے سے، آپ کی برکت سے صحابہ کرام اور اولیاء اعظام اور دیگر عام امتیوں تک بھی وہ علوم غیبیہ پہنچ جایا کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارا ذی شعور بچہ بچہ جانتا ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، قیامت ہوگی، اس کے وہ احوال ہوں گے۔ تو یہ علوم غیبیہ جو ہمارے بچوں کو حاصل ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے حاصل ہوا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔
تو اس میں بھی صراحتاً ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے مالا مال فرمایا، علم غیب عطا فرمایا اور اس کی آپ کی طرف وحی فرمائی۔ چنانچہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کے اعتبار سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو آسان الفاظ تفصیل سے عرض کرتے ہیں، اور یہ ضرور بغور اس کو سماعت فرمائیں کہ خدا نخواستہ کہیں ہمارے عقیدے میں کوئی بگاڑ تو نہیں، کوئی اصلاح کی ضرورت تو نہیں، اور اگر بالکل درست عقیدہ آپ نے رکھا ہوا ہے یا درست عقیدہ آپ کو حاصل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ ہم نے آیات پڑھی اپنے حبیب کو یا اپنے رسولوں کو علم غیب پر اطلاع دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام کے پاس علوم غیبیہ کو ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے، یعنی یہ نہیں کہ وہ جس غیب کو جاننا چاہیں بغیر اللہ کے عطا کے توجہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے، بلکہ وہی علوم غیبیہ ان کے پاس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کسی چیز کا علم نہیں دیتا، وہ خود سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہوا اور انبیاء علیہ السلام اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی کہلائے گا۔ تو لہٰذا پہلا عقیدہ تو یہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم ہے وہ صرف اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اگر ایک ذرہ بھی کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض علوم ایسے بھی ہیں جو اللہ نے عطا نہیں فرمایا، آپ کو خود بخود وہ علوم غیبیہ حاصل ہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ علم کا ایک ایک ذرہ صرف اللہ کی عطا سے ہی آپ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عطا نہ فرماتا تو یقیناً آپ کو اس کا علم حاصل نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی علوم غیبیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، حد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میری کم علمی اس وسعت کا احاطہ نہیں کر سکتی، اندازہ نہیں کر سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنے علوم سے نوازا۔ تو ہم اپنے حق میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نبی کریم کا علم تو لا متناہی ہے، لا محدود ہے، اس کی کوئی حد ہی قائم نہیں کر سکتا ہماری ذات کے اعتبار سے۔ لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں غور و تفکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس کو دیکھیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک انتہا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اس انتہا پر مطلع نہیں ہوئے، اس اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم کا علم لامتناہی ہے، غیر متناہی ہے، لامحدود ہے اپنے اعتبار سے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں لائیں گے تو یہی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ نبی کریم کا علم متناہی، محدود، اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی، لامحدود ہے۔ تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث بمانا غیر قدیم۔ حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہو، اس کو حادث کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ قدیم استعمال ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، ایسا نہ ہو کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا۔ تو جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا وہ حادث، اور جو ہمیشہ سے ہے وہ قدیم۔ تو ہماری یہ بحث گزر چکی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات قدیم ہے۔ تو علم بھی چونکہ ایک اللہ کی صفت ہے لہذا علم بھی قدیم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے، یا غیر قدیم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا نوپید بھی کہہ سکتے ہیں، مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق وہی ہوتی ہے کہ جو پہلے نہ ہو سے تخلیق کیا جائے۔ تو اس لیے نبی کریم کا علم مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر مخلوق ہے۔ نبی کریم کا قدیم اللہ تعالیٰ کا غیر قدیم ہے، نبی کریم کا حادث اللہ تعالیٰ کا غیر حادث ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، چوتھا عقیدہ اس میں یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا ممکن ہے، کہ وہ فنا ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ فنا واقع بھی ہوگی؟ واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلے بھی آپ کو اصول سمجھایا تھا، پھر ہم آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں کہ بعض اوقات ایک چیز کا حکم ممکن تو ہوتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن وجود میں بھی آئے گا؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے یہ کاغذ پڑے ہوئے ہیں، یہ ممکن ہے میرے لیے کہ میں ان کو پھاڑ دوں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں،
یہ ممکن ہے، لیکن کیا یہ ممکن واقع بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں قرآن لکھا ہے، حدیث پہ لکھی ہوئی ہیں، تو میں اس کو نہیں پھاڑوں گا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو اٹھا کر کیمرے پہ مر دوں، سمپل تو ہے، میرے لیے ممکن نہیں، ہلکا سا ہے، لگ سکتا ہے، لیکن یقین راستے کے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بعض چیزوں کا وقوع واقع ہونا ممکن تو ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی نہیں ہیں۔ جیسے اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ سونے کا بنا دے، ممکن ہے، لیکن کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی غیبی خبر ہمیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ جس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکیں کہ زمین کبھی سونے کی بنے گی۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا ممکن تو ہے، لیکن وہ فنا واقع کبھی نہیں ہوگی، یعنی حقیقتاً عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی میں ترقی کا پیغام دیا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی والی گھڑی سے افضل ہے، لہذا آپ فضائل و کمالات و برکات کے اعتبار سے ترقی کرتے چلے جائیں گے، آپ کبھی تنزلی کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو علم حاصل ہو کر واپس چھن جانا یہ تنزلی ہے، جبکہ قرآن خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمحہ بلمحہ ترقیاں ہی عطا فرمائے گا، تنزلی آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کبھی فنا واقع نہیں ہوگی۔ اب یہ سوال ضرور بیدار ہو سکتا ہے کہ پھر یہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا واقع ہو سکتی ہے، ممکن ہے، چاہے نہ ہو، واقع نہ ہو؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کبھی فنا واقع نہیں ہوگی، تو پھر عقیدہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فنا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا ممکن ہے، یہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور نبی کے علم میں مماثلت اور برابری لازم نہ آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، نہ اس پر فنا ممکن ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر مخلوق کے علم کے لیے بھی یہی صفت تسلیم کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ایک ایسی صفت کا مخلوق میں پایا جانا لازم آ رہا ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ شرک کی طرف لے جائے گا۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے وہ پہلے آپ کے پاس نہیں تھے، اللہ کی عطا سے ہی حاصل ہوئے، اور وہ اتنا علم دیا ہے کہ جو دوسروں کے مقابلے میں تو اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں دیکھیں گے تو وہ محدود علم نظر آئے گا۔ اور آخری بات کہ اس پر کبھی فنا واقع نہیں ہوگی، اگرچہ فنا ہونا ممکن ضرور ہے۔ اس کے بعد یہ عقیدہ بھی رکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ ما کانا، ما مانے جو، کانا مانے تھا، واو مانے اور، پھر ما مانے جو، اور یکون مانے ہوگا۔ کانا ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یکون جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، کلام عرب میں فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو ما کانا و ما یکون کا مطلب ہوگا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتا دیا۔ اس پر انشاءاللہ ہم دلیل دیں گے کہ کس طریقے سے یہ بات مانی جاتی ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا وہ سب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع تفاصیل کے ساتھ بتا دیا، مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اب رہا قیامت کے بعد کے احوال، تو قیامت کے بعد کے تمام احوال کے علم کا ہم دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے بعد صرف اتنے ہی احوال کا دعویٰ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے، یعنی جتنی چیزوں کی خبر دے دی ان کا تو علم ماننا پڑے گا کہ نبی کریم کو تھا، تبھی آپ نے علم عطا فرمایا، ورنہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ثابت ہوگا کہ نبی کریم نے اپنے پاس سے کوئی باتیں بیان کر دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بہت سارے یقینی سی بات ہے کہ بہت سارے معاملات ہوں گے، کیا ان کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ تو ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے، نہ دعویٰ کریں گے نہ انکار کریں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دیا گیا ہو،
اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی دیا گیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بعد جو احوال بیان کیے ان کے علاوہ علم کے بارے میں نہ دعویٰ کیا ہے نہ انکار کیا ہے، تو اس لیے ہم کف لسان کریں گے، اپنی زبان کو بند رکھیں گے. اور یہ جو ہم موجودہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس پر نقول موجود ہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ عقیدے کی بنیاد، جیسے کہ ہم نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا، یقینی سی بات ہے قرآن پر ہوگی، حدیث پر ہوگی، عقل سلیم پر ہوگی یا سواد اعظم پر ہوگی. تو ہمارا جو عقائد حاصل کرنے کے بنیادی ماخذ ہیں، بڑے دو ماخذ قرآن اور حدیث، ہم نے علم غیب کے سلسلے میں ان دو ماخذ پر ہی اعتماد کیا ہے. تو لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہو چکا تھا وہ سب بتا دیا گیا، جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی عطا کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ معاملات نبی کریم نے بیان فرمایا اس کا علم تو یقیناً آپ کو حاصل ہے، اور ان کے علاوہ معاملات کے علم کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے. لہذا اس کا نہ نبی کریم کے لیے اس بات کریں گے اور نہ اس کا انکار کریں گے. تو آپ کو ما کان ما یکون کا علم بھی حاصل تھا، اور قیامت تک آپ کو جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا تھا بتایا گیا، اور قیامت کے بعد جتنے احوال ہیں ان میں سے سب کا ہم دعویٰ نہیں کرتے. جتنے کی خبر دے دی اس کا علم ہے، جس کی خبر نہیں دی اس پر زبان خاموش رکھیں گے. یہ عقیدہ بھی ضرور ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ بتدریج عطا کیے گئے. ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ جیسے آپ پیدا ہوئے سارے علوم دے دیے گئے، جیسے آپ نے اعلان نبوت فرمایا سارے آپ کو علم غیب عطا کر دیے گئے، نہیں، بتدریج علم دیا گیا. ہاں یہ ضرور ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے پہلے اور آپ کی وفات سے پہلے پہلے ما کانا وما یکون کا علم آپ کو حاصل ہو چکا تھا. وفات سے پہلے پہلے، نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے پہلے، اس کا دعویٰ ضرور ہوگا. ایک عقیدہ یہ بھی رکھنا ہوگا کہ تمام مخلوق کا علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے، گویا کہ یعنی کسی کا بھی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے نہیں بڑھ سکتا. جس کی ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال علماء کرام نے بیان فرمائی کہ ایک اگر بہت بڑا سمندر ہو اور ایک چڑیا اس میں اپنی چونچ ڈالے اور وہ چونچ اٹھائے تو اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی مثال اس سمندر کی طرح ہے، اور باقی تمام مخلوق کے علم کی مثال اس چڑیا کی چونچ سے گرنے والے قطرے کی طرح ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے اور وہ قطرہ اس کے مقابلے میں کتنا معمولی اور حقیر اور تھوڑا سا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وسعتوں کے سامنے کسی کا علم نہیں ٹھہر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نبی کریم پر فوق ہے، باقی کسی کا بھی علم نبی کریم کے علم کے برابر نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الہی سے اتنی بھی نسبت حاصل نہیں ہے جیسے ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے ہوتی ہے. یعنی یہ علماء نے عقیدہ لکھا کہ ہم نبی کریم کے علم اور اللہ کے علم میں نسبت قائم نہیں کر سکتے. مثلا ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو 100% حاصل ہے اور نبی کریم کو 75% حاصل ہے، ایسا نہیں. بلکہ اللہ کے یہ اس وقت ہو سکتا تھا جب پہلے آپ کو یہ تو پتا ہو کہ 100% ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر ہم دوسرے کا ریشو نکال کر اور موازنہ کر سکتے ہیں، نسبت قائم کر سکتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس لامتناہی علم کا کتنا حصہ بنتا ہے یہ کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا. اگر آپ اندازہ کرنے کی کوشش کریں اور ایک کوئی معیار مقرر کر دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو محدود کرنے والے بن جائیں گے، اور اللہ کے علم کو محدود کرنا یہ کفر کی طرف لے جائے گا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بے شمار ہیں، بے تحاشا ہیں اور ہمارے اعتبار سے لامتناہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہم کوئی نسبت قائم کر ہی نہیں سکتے. یہ بھی نہیں کر سکتے جیسے وہ سمندر یہ قطرہ، اس لیے کہ سمندر کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے کوئی حد قائم نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ موازنہ نہیں کیا جائے گا. اب آخر میں دو عقیدے بہت ہی ضروری ہیں. یہ نمبر ایک، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کا مطلقاً انکار کر دے، مطلقاً معنی میں مانتا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، نہ ذاتی نہ عطائی، ہر چیز کا وہ انکار کر دے، وہ کافر ہو جائے گا.
اور اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تو مانتا ہے، لیکن وہ خاص واقعہ لے کر آتا ہے کہ دیکھو اس واقعے کے اندر میں مانتا ہوں کہ سرکار کو علم نہیں تھا، اس وقت سرکار کو علم نہیں تھا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اگر وہ نبی کریم کی توہین اور تحقیر کے ارادے سے کہہ رہا ہے تو یہ بھی کفر بن جائے گا اور گمراہی بھی ہم کہیں گے. اس کے لیے صحیح عقیدہ کیا رکھنا ہوگا؟ جیسے نبی کریم نے اپنی زندگی کے درمیان میں کسی چیز کے بارے میں کہا مجھے اس کا علم نہیں بالفرض، میں اسے نہیں جانتا، تم زیادہ بہتر جانتے ہو، مجھے نہیں معلوم بالفرض، تو اس کی درست تعویل کی جائے گی. اور ہم آگے جب آیات پڑھیں گے اس میں اس بات کو بار بار لے کر آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی حیات طیبہ میں کسی چیز کا انکار کرنا آپ سے علم غیب کی نفی کی دلیل نہیں بن سکتا. یہ انشاءاللہ ہم اپنے موقع پہ عرض کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کسی علم کا یا کسی خاص موقع پہ علم کا انکار کرے کسی واضح دلیل کے ساتھ اور اس کے دل میں کوئی توہین اور تحقیر کا ارادہ بھی نہ ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. یہ مطلب ایسا ممکن ہے کہ وہ ثابت کر سکے. لیکن اگر کوئی توہین و تحقیر کے ارادے سے کہے گا یا اس کو دلائل معلوم نہیں ویسے ہی انکار کر رہا ہے تو پھر یہ شخص گمراہ ہے. اگر توہین و تحقیر کے ارادے سے کر رہا ہے تو کافر، اور جہالت کے اعتبار سے کر رہا ہے تو گمراہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی مطلق نفی کہ نبی کو علم غیب ہے ہی نہیں، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہزارہ آیات کا انکار کر رہا ہے، ہزارہ حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے برابر علم حاصل ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا. دیکھیے جب تک ہم نے پہلے بھی آپ کو بار بار عرض کرتے ہیں کہ جب تک عقیدت شریعت کے دائرے میں رہے گی ہم کامیاب رہیں گے، اور جہاں ہماری عقیدت دائرہ شریعت کو پھلانگ جائے گی ہم شرعی قیودات کا لحاظ کرنے چھوڑ دیں گے اور اپنے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں اور اللہ تبارک و تعالی کے علم سے زیادہ حکیم اور علمی وسعت کا حامل سمجھنے لگ جائیں گے. اس وقت پھر سمجھ لیجئے کہ بڑا غرق ہو جاتا ہے، آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. لہذا عقیدت اپنے مقام پہ، کوئی جوش عقیدت میں کہہ دے نہیں جی نبی کریم کا بڑا علم ہے، اللہ کے علم کے برابر ہے معاذ اللہ، تو وہ کافر ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام تفسیر میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ رکھنا ضروری ہے. ایک آپ علم عطائی ہے، ذاتی نہیں. نمبر 2 وہ محدود ہے، متناہی غیر متناہی نہیں. نمبر 3 وہ حادث ہے، قدیم نہیں. نمبر 4 اس پہ فنا ممکن ہے اگرچہ واقع نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے قرآن پاک کی نزول کی تکمیل سے پہلے ما کانا وما یکون کا علم دے دیا گیا، یعنی جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا تھا سب بتا دیا. قیامت کے بعد جتنی چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا اس کا ہم اقرار کریں گے کہ اس کا علم نبی کریم کو ہے. اس کے علاوہ جتنے امور ہیں ان کے بارے میں خود نبی کریم سے یا قرآن کی طرف سے نہ اقرار ثابت ہے نہ انکار ثابت ہے، لہذا نہ ہم اقرار کریں گے نہ انکار کریں گے اور خاموش رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ایک دم نہیں دیا گیا، بتدریج دیا گیا، لیکن نزول قرآن سے پہلے ما کان وما یکون کی تکمیل ہو چکی تھی. تمام مخلوق کا علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک ذرے کی سی حیثیت رکھتا ہے. علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علم الہی کے درمیان کوئی نسبت قائم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نسبت اس وقت قائم ہوتی ہے جب ان دونوں چیزوں کی حد ہمیں معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً علم غیب کا انکار کرے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ نبی کریم کو کوئی علم دیا گیا، علم غیب دیا گیا، وہ کافر ہو جائے گا. اور اگر وہ توہیناً تحقیراً بعض علوم کا انکار کرتا ہے، بعض اقرار کرتا ہے، تو توہیناً انکار کرنے کی وجہ سے اب بھی کافر ہو جائے گا. اور اگر جہالت کی بنا پر انکار کرتا ہے تو گمراہ ہے. اور اگر واقعی صاحب علم ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی یہ علم نہیں دیا گیا تھا، بعد میں دیا گیا تھا، انکار کر دیتا ہے اور صاحب علم ہے اور دلیل کے ساتھ بول رہا ہے، تو پھر یہ گمراہی بھی نہیں ہے. اور جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے برابر یا معاذ اللہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے اسے خارج ماننا لازم ہے، مرتد ہوگا وہ. ایسا کہ اس کے تمام پچھلے اعمال برباد ہو جائیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ ایمان لائے
تجدید ایمان کرے اور پھر وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مومن اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ اس پر ہم چند آیات کریمہ عرض کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی وسعت کو ظاہر کر رہی ہیں، اور بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا ہوگا تاکہ یہ دلائل آپ کو سمجھ میں آئے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کے لیے بیان، یعنی بیان کے طور پر ہر شے کی وضاحت کے لیے ہم نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ تو اس میں لِكُلِّ شَيْءٍ کا لفظ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ شے کہتے ہیں موجود کو، شے موجود کو کہتے ہیں، اور کل کا لفظ جو ہے کلام عرب میں جس بھی لفظ سے پہلے آتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ لفظ آپ جن جن افراد پر بول سکتے ہیں وہ سب افراد یہاں مراد ہے۔ مثال کے طور پہ کلو انسان، تمام انسان، تو لفظ کل یہ ثابت کرے گا کہ کل کے بعد جو لفظ آیا انسان، یہ جن جن پر آپ بول سکتے ہیں جیسے دنیا کے سارے انسان وہ یہاں پر مراد ہوں گے۔ اس کو اگر اصطلاحی طور پہ میں کہوں تو یوں ہوگا کہ کل استغراق کے لیے آتا ہے، افراد کے استغراق کے لیے، یعنی کل کے بعد جو بھی لفظ جتنے افراد پر بول سکتے ہیں وہ تمام کے تمام افراد یہاں مراد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ تبیاناً لکل شیء، یہ ہر شے کا بیان ہے، ہر شے کا روشن بیان ہے، واضح بیان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات میں جتنی موجود چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں اس ذکر پر مطلع نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی یاد رکھیں کائنات میں لوح محفوظ بھی موجود ہے، لوح محفوظ بھی موجود ہے۔ تو جب یہ قرآن تمام اشیاء کا بیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں لوح محفوظ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب اس سے کیسے نتائج نکالیں گے وہ آگے عرض کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111 دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان حدیثا یفترا، کہ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا گیا ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس چیز کی تصدیق ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس آیت کا انشاءاللہ کلام ہم جاری رکھیں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام آپ کو بتدریج علم دیا گیا، یعنی آہستہ آہستہ، ایسا نہیں کہ جیسے آپ اعلان نبوت آپ کا حکم آپ کو دیا گیا یا آپ وصف نبوت سے سرفراز کیے گئے تو فوراً سارے علوم آپ کو دے دیے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ ہم نے ثابت کیا کہ قرآن عظیم کا علم حاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اور قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے، چنانچہ اس کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم حاصل ہے، اور قرآن بتدریج نازل ہوا ہے، ایک دم تو نازل ہوا نہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ نزول قرآن تک اگر درمیان میں کہیں پر بھی ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انکار کیا، کسی چیز کے بارے میں فرمایا ہو کہ مجھے اس کا علم نہیں، میں نہیں جانتا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی نہیں ہوگی، بلکہ جب تک قرآن نازل ہوتا رہا یقیناً آپ کے پاس کچھ علوم نہیں تھے، لیکن جب قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی اور وفات آپ نے لگی اس وقت تک تمام وما آپ کو حاصل ہو چکا تھا۔ سلوک کا ایک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے ایک حیثیت رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے علم کوئی موازنہ نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ ان میں کوئی نسبت، کوئی موازنہ، کوئی تقابل، کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ علم کی کوئی انتہا ہے۔ کیسے اللہ کے علم کے بارے کہ وہ اتنے پرسنٹ تو نبی کریم کا اتنے پرسنٹ، جب کسی چیز کی حد معلوم ہی نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں کوئی حد بندی قائم کر کے دوسری چیز کا اس کے مقابلے میں اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ دو عقیدے بہت ہی اہم ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً علم غیب کا انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ آپ کو علم غیب ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسے دوبارہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا پڑے گا، اور پچھلے سارے اس کے اعمال برباد ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صراحتاً علم غیب اپنے نبیوں کو دینے کا اظہار فرمایا، اس کا خبر دی ہے، اس کا اعلان فرمایا، تو اگر انکار کیا جائے کہ ان قرآن کی آیات انکار لازم۔ جو شخص یہ کہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب آتی تھا، آپ خود آپ نے کہا غیب کرتے تھے، بلا کہ بتائے
کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم علم اللہ علم کے زیادہ تو وہ دائرہ اس سے ہو جائے. یہ ہم پہلے ضروری تھا تاکہ اس کا جائے. تب انشاءاللہ وہ احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل تھا. چنانچہ کی روایت میں عرض کر چکا ہوں اور کلام کو بارب بنانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2953 2953 یہ حدیث پاک ہے. طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو عمر اللہ تعالیٰ قول، میں نے سنا فاروق تعالیٰ وہ کہہ رہے تھے کہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامن، کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے. فاخبرنا عن بدء الخلق، تو آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا کے بارے خبر دی. کب سے آغاز حتی یہاں سے، یعنی آپ کے طرح دیتا یہاں تک کہ اہل منازلہم، یہاں اہل جنت اپنے دل میں چلے گئے، اپنے کانوں اپنے ہاتھ میں چلے. واہل النار لہم، اور دوزخ میں درجات میں چلے گئے. حفظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے اس کو یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا. اس سے دیکھیں صراحتاً ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل تھا، کہ آپ نے بدء الخلق سے بتانا شروع فرمایا. جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی تو یہ ما کان جو ہو چکا وہاں سے آپ نے بتانا شروع کیا. اور پھر ہم اسی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، اور قیامت کے بعد کے احوال تمام کا ہم چیزوں کا دعویٰ نہیں کرتے. جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ تو علم ثابت مت سے نکل. اللہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے افضل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انعام عطا فرماتا ہے تو اسے واپس لے کر آپ کو مائل بد تنزل نہیں کر دیتا، بلکہ ترقی کی جانب لے کر جاتا ہے اور عطا فرمایا جاتا ہے، اور فضائل اور کمالات اور برکات میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بالفرض، اور یقینی سی بات ہے بطریق معجزہ ہی بیان فرمایا، لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ دیا جائے تو وہ وقتی وصف ہوگا، وقتی صفت ہوگی اور بعد میں اس کو چھین لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ محفوظ رہا. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ خود صحابہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کو یاد رکھا جو بھول گیا. تو صحابہ کرام کو وہ چیزیں یاد رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرمانے والے تھے اور جمیع تفاصیل کو بیان فرمانے والے تھے، آپ وہ کیسے بھولیں گے؟ تو اس لیے مطلب یہ وسوسہ نہ آنے پائے کہ شاید یہ بطریق معجزہ تھا اور اس کے بعد یہ معجزہ ظاہر ہوا اور ختم، پھر علم آپ کے پاس نہ رہا. اس پر چونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی قیامت تک پیش کرے، لیکن نہیں پیش کر سکتے. تو لہٰذا یہ ماننا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دائمی طور پر یہ علوم عطا فرما دیے تھے. مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5149 ہے، 5149. اس میں عامر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. پھر آپ ممبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے. فخطبنا، پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا، یعنی بیان فرمانا شروع کیا یہاں تک کہ ظہر آ گئی. پھر آپ نیچے لائے، فصلہ، پھر آپ نے نماز پڑھائی. ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہو گئے. فخطبنا، پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا. حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا. ثم نزل، پھر آپ نیچے اتر آئے. فصلہ، پھر آپ نے نماز پڑھائی. ثم صعد المنبر، پھر آپ ممبر پر دوبارہ جلوہ افروز. فخطبنا، میں خطبہ دیا. حتی غربت الشمس، یہاں کے سورج غروب ہو گیا. اب یہ الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں فأخذ کر دے دی، اس کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا. مسلم کی روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر پڑھانے کے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ظہر تک خطبہ دیتے رہے، بیان فرماتے رہے. ظہر سے فارغ ہوئے تو پھر نماز پڑھی، پھر عصر تک خطبہ دیا، عصر کی نماز پڑھی، مغرب تک دیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ ہونے والا تھا یا جو کچھ ہو گیا تھا ان سب کی خبر دے دی. اور آخر میں انہوں نے فرمایا تھا فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، بس ہم میں سے زیادہ علم والا وہ شخص تھا کہ جو اس کا زیادہ حافظ تھا، جس نے زیادہ باتیں اس دنوں یاد رکھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیادہ یاد رکھے وہ زیادہ جاننے والا تھا۔ اس سے صراحتاً ما کانا وما یکون کا ذکر کر دیا گیا کہ آپ کو ما کانا وما یکون کا علم اللہ تعالیٰ کے عطا سے حاصل تھا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ آپ اندازہ فرمائیں کہ فجر سے لے کے مغرب تک ایک تو بیان، اور پھر اس میں تمام جمیع تفاصیل کا بیان، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھک بھی نہیں رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تھکن کے بیان فرماتے چلے جا رہے ہیں، کھانے کا کیا ہوا ہوگا، دیگر طبعی حاجات، ان سب سے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو محفوظ فرمایا، اور اس دن اس معجزے کا ظہور ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے علم اور علمی وسعت کو ظاہر فرمایا بلکہ صحابہ کرام کو بھی وہ غیبی علوم عطا فرما دیے۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3157 3157 حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی لیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ، کہ گزشتہ رات میرا رب اللہ تبارک و تعالی میرے خواب میں بہت اچھی صورت میں تشریف فرما ہوا، اچھی صورت میں آیا۔ اب وہ یہ چونکہ حدیث کے اندر آ گیا صورت کا لفظ تو ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ صورت یا چہرہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی حسین اور جمیل دیکھا۔ اب وہ کس شکل میں تھا، کیسا تھا، یہ کوئی بھی اس کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتا۔ نبی کریم نے بیان فرمایا، ہم انہی الفاظ کو بعینی ذکر کر کے بغیر ذہن میں کوئی تصور قائم کیے اس کے اوپر یقین رکھیں گے۔ فیما یختصم الملاء الاعلی، کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو میرے اعلیٰ فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ جو مقدس بڑے فرشتے ہیں، اس چیز کے بارے میں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت لا، میں نے اس کی کہ نہیں رب میں نہیں جانتا۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردھا بین ثدیی، سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست رحمت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے درمیان پایا۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی ہاتھ ہی تھا اللہ تعالیٰ نے رکھا، یعنی توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح توجہ فرمائی کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تو فعلمت، تو میں نے جان لیا، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی تمام چیزیں جان لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ آج ہماری سائنسداں سر پٹک پٹک کے تھک گئے ہیں، لیکن پوری کائنات کا احاطہ کرنے میں ناکام ہیں۔ زمین کے اندر جانا چاہتے ہیں، ایک گہرائی تک جانے کے بعد مزید کھدائی نہیں کر سکتے، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، آکسیجن ساتھ نہیں دیتی ہے، نہیں جا سکتے ہیں۔ خلاؤں میں جانا چاہتے ہیں، آکسیجن ختم، وہاں پہ ایک لمٹ تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ آسمانوں میں تھا، جو کچھ زمین میں تھا، وہ سب کا سب دکھا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یقیناً تمام مخلوق سے زیادہ ہے، اور آپ کو ہر چیز، کیونکہ ماں کا لفظ آیا، ماں فی السماوات وما فی الارض، اور یہ من اور ماں جو ہیں، من بھی اس میں موصول کہلاتا ہے لغت کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، ماں بھی اس میں موصول کہلاتا ہے، اور اس میں عموم ہوتا ہے۔ یہ اگر واحد کے لیے آتے ہیں یا جمع کے لیے آتے ہیں، اور تسمیہ کے لیے، دو کے لیے نہیں آتے، واحد ہوگا جیسا۔ لیکن جب اب نبی کریم نے فرمایا کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، تو یقینی سی بات ہے واحد کے لیے تو ہے نہیں، تو پھر اس میں جمع کا معنی لیں گے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جہاں عموم لیا جائے گا وہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، بلکہ فرمایا رأی تو نہیں، فعلمت، میں نے جان لیا، آپ کو اس کا علم دے دیا گیا۔ اور علم قلب مصطفیٰ میں محفوظ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، جیسے کہ ہم نے قرآن سے آپ کو بتایا تھا۔ ایک اور مزید حدیث اس کے بارے میں دیکھیے کہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 20,399، اور مسند امام احمد بن حنبل یہ بڑی مستند ترین کتاب ہے، اور بہت ہی صحیح ترین اس میں حدیثیں موجود ہیں
یہ کہتے ہیں اس میں یہ حدیث لکھتے ہیں کہ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ بہت غور سے سماعت فرمائے کہ لقد ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ضرور بے شک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں چھوڑا کہ وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا اذكرنا منه علما، نہیں حرکت دیتا تھا کوئی پرندہ اپنے دونوں پروں کو آسمان میں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں علم کو ہمارے سامنے ذکر فرما دیا، یعنی ذرے ذرے کا علم سرکار نے بیان فرما دیا۔ اگر کوئی پرندہ بھی اپنے پر آسمان میں ہلاتا تھا، حرکت دیکھتا تھا، تو سرکار نے اس کو بھی ہمارے سامنے بیان فرما دیا۔ اس حال میں نبی کریم ہمیں چھوڑ کر گئے کہ تمام علوم ہمارے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے تو اس کا مطلب پہلے علم تھا تبھی تو ذکر فرمائے، تو معلوم ہوا کہ آپ کو ما کان وما یکون کا علم حاصل تھا۔ طبرانی معجم کبیر میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے، حدیث نمبر 31971 31971 حدیث کا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا، یعنی میرے سامنے کر دیا۔ فانا انظر الیہا، تو میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں جو ہونے والا ہے اس دنیا میں قیامت تک۔ فَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَٰذِهِ، اور سرکار نے فرمایا گویا کہ میں اس کو دنیا کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، یعنی خود سرکار نے بیان فرمایا کہ جیسے میری ہتھیلی میرے سامنے ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے میرے سامنے دنیا کو پیش کر دیا، اور اس طرح کے موجودہ واقعات بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے میرے سامنے کر دیا، اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کا علم عطا فرمایا۔ اس کا ثبوت تو صراحتاً ہے، اور بعد والا ہم نے عقیدہ آپ کو بیان کر ہی دیا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرما دیا اس کا اس بات کیا جائے گا، جو نہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، اس سے کلام نہیں فرمایا، اس کا نہ اس بات کریں گے نہ انکار کریں گے۔ فرمان حدیث کا کہ کون کیا عمل کرے گا، نبی کریم صلی اگر کوئی یہ بتا دے گا ایک امتی یہ عمل کرے گا تو یقینی سی بات ہے کہ یہ علوم غیبیہ میں سے ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ کون کیا کیا عمل کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی دے دیا۔ لہذا عن ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرضت علی اعمال امتی، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، حسنها و سیئها، ان کے اچھے اعمال بھی اور ان کے برے اعمال بھی۔ اب یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے زمانے اقدس میں ہی پوری موجود تو نہیں تھی، قیامت تک آنے والی تھی، اور کتنے لوگ آنے والے تھے، اربوں خربوں، کون بتا سکتا ہے کہ ان کی کل تعداد کتنی ہوگی۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے اعمال کو میرے سامنے پیش کر دیا، اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی، گویا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت تک آپ کی امتی کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجیے کہ علم غیب ہے کہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی کہ آپ کی امتی کیا کیا عمل کریں گے، جو کوئی بعد میں عمل کرنے والا ہے وہ غیبی چیز ہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں وہ کیا کرے گا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے عطا سے جانا۔ اس کے بارے میں ایک آخری حدیث سے سماعت فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اقوال بزرگان دین پر کے ذریعے اس موضوع پر کچھ کلام کریں گے۔ طبرانی کی ہی روایت ہے، معجم کبیر، طبرانی معجم کبیر میں یہ حدیث ہے 2986 2986 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بہت توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں کہ عرضت علی امت البارحۃ لدى هذه الحجرۃ، سرکار فرماتے ہیں کہ پیش کی گئی مجھ پر میری امت گزشتہ رات میرے اس حجرے کے پاس، اولها الى آخرها، میری امت کا پہلا شخص بھی
اور اس کے آخر تک، یعنی اس کے اول سے لے کر آخر تک ساری امت میرے اوپر پیش کی گئی، یعنی ایک ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس کے بعد یہ سارا معاملات بتایا گیا۔ جب سرکار نے ارشاد فرمایا تو کہتے ہیں کہ فقال رجل، تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عرض علیک من خلق، کہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو آپ پر پیش کیے گئے جو کہ پہلے پیدا کر دیے گئے۔ فکیف عرض علیک من لم یخلق، اور تو وہ کیسے پیش کیے گئے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں کیے گئے، وہ لوگ کیسے آپ پر پیش کر دیے گئے؟ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوروا لی فی الطین، کہ میرے لیے مٹی میں ان کی صورت بنا دی گئی، حتی لأنا اعرف بالانسان منہم من احدکم بصاحبہ، تو میں ان میں، سرکار فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے ہر انسان کو بالکل اسی طرح پہچانتا ہوں جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے اس صاحب کے ساتھ ہے، یعنی جیسے میں تم میں پہچانتا ہوں ایسے اپنے ایک امتی کو پہچانتا ہوں، اس لیے کہ ان کی صورتیں مٹی پہ بنا دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے امتیوں کو لاتا رہا، حتیٰ کہ میں نے ان کے اول اور ان کے آخر تک ساری اپنی امت کو جان لیا، پہچان لیا۔ تو یہ بھی آپ دیکھیے کتنا بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرم ہے کہ آپ کو اتنی وسعت علمی سے نوازا گیا۔ یہاں تک اللہ کے بڑا فضل و کرم ہے کہ قرآن اور حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل تھا۔ اب اس پر کچھ اکابرین کے اقوال بھی ہم عرض کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی سمجھ میں نہیں آتا کیا عقیدہ درست ہے، کیا نہیں، کیا چیز اختیار کرے، کیا نہ کرے۔ اس کا آسان سا اصول خود ہمیں قرآن نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اللہ نے دعا کرنے کے لیے کہا کہ ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ 1500 سال میں جتنے متقی پرہیزگار علماء گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، اولیاء اعظام گزرے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان انعام یافتہ بندوں کے راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم سے تعبیر فرما رہا ہے۔ تو گویا کہ جو ان کا عقیدہ رہا، اگر وہ عقیدہ ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ صراط مستقیم پر رہیں گے، اور وہ عقیدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ دیکھا جائے گا کہ اس دوران جو اکابرین اسلام گزرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علوم غیبیہ سرکار کے علوم غیبیہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، اس کو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ المواہب اللدنیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ نبی جن آپ کے وصفی نام ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ النبوۃ مأخوذۃ من نبا، نبوت لفظ ماخوذ ہے لفظ نبا سے، وہو الخبر، اور نبا کا معنی کہتے ہیں وہ خبر ہی ہے، اے یعنی ان اللہ تعالی اطلعہ علی غیبہ، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیب پر مطلع فرمایا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 کے اوپر یہ قول لکھا ہے، تو آپ غور فرمائیے۔ اور اسی کتاب میں ہے، اور یہ بڑی مشہور کتاب ہے مواہب اللدنیہ، قسطلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ جس میں نبی کریم کی حیات طیبہ، آپ کے پیدائش وغیرہ کے واقعات، آپ کی سیرت پر اچھا کلام کیا گیا ہے۔ اسی میں ہے کہ قد اشتہر وانتشر امرہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ بالاطلاع علی الغیوب، بے شک یہ مشہور ہو چکا تھا اور عام ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ان کے اصحاب کے درمیان۔ کون سا معاملہ؟ بالاطلاع علی الغیوب، غیبوں پر مطلع ہونے کا آپ کا جو معاملہ تھا، یہ صحابہ میں مشہور ہو چکا تھا، صحابہ کرام اس کو جانتے تھے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو بھی عقیدہ تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا ہے۔ اس سے مزید انشاءاللہ کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ المواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی ہے، اس میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200 پر یہ قول لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم جازمون باطلاعہ عن الغیب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یقینی طور پر رکھتے تھے، یہ یقین رکھتے تھے اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر مطلع ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ حاصل رہے۔ امام محمد بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، بڑا مشہور قصیدہ ہے اور اس سے پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ آپ کی ٹانگوں پر فالج کا اثر تھا، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ لکھا، اسے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر آپ سو گئے تو خواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے قصیدہ پیش کیا اور اس کے بعد سرکار کی خدمت میں اپنی ٹانگوں کے بارے میں عرض کیا، تو سرکار نے اپنی چادر مبارکہ اتار کے آپ کے پیروں پہ ڈال دی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا پیر ٹھیک ہے اور چادر بھی موجود ہے، تو اس سے جو عربی میں چادر کو بردہ بھی کہتے ہیں، لہٰذا قصیدہ بردہ مشہور ہو گیا، بڑا بابرکت ہے۔ اس کا ایک شعر دیکھیے کہ جو امام بصیری رحمۃ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، بس بے شک آپ کی جو سخا سے یہ دنیا اور آخرت ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت آپ کی بخشش کا ایک حصہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علوم میں سے لوح اور قلم کا علم بھی ہے، یعنی آپ کے علوم میں سے لوح اور علم کا قلم کا علم بھی ہے، کہ جو آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ان کی وسعت تو بہت زیادہ ہے، ان کا ایک حصہ لوح اور قلم بھی ہے۔ اور اسی کی زبدۃ العمدہ فی شرح البردہ یہ کتاب ہے حضرت علامہ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 117 پر آپ کسی شعر پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا میں ترجمہ آپ کو عرض کر رہا ہوں عربی عبارت کا، لوح و قلم کا علم علیہ وسلم سے ایک ٹکڑا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عدد اقسام تھے، کلیات، جزئیات، حقائق، دقائق، عوارف اور معارف جو آپ کے باری تعالیٰ سے متعلق ہیں۔ لوح و قلم کا علم تو نبی کے مکتوب ایک سطر، ایک گویا کہ لائن اور آپ کے سمندروں